ہم نے کہا نا جو کیس خواجہ جی کے دربار میں آگا وہ سالو ہو جائے گا. یہ آیا دعا سے پہلے ہی سیز فائر ہو گیا. الحمدللہ ہمارے دیش جیت ہوئی. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. ہم بارگاہ غریبانہ خاطر اس سے پہلے اللہ یہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کی. یہ بے شک غریبان کا کرم ہے, غریبان کا کرامات ہے, غریبان کی عنایت. یہ غریبان کا ملک ہندوستان ہے, اس سے کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے. ایمان سلامتی ہو ان جوانوں پر جو محافظ ہیں ہند کی سرحدوں پر. رحمتوں کا نزول ہو ان پر جو نگراں بنے کھڑے ہیں ہند کی سرحدوں پر. اللہ برکت عطا فرمائے ان کے حوصلوں کو جو کھڑے ہیں ہند کی حفاظت کے لیے. فکر نہ کرو, خدا کی مدد یقیناً بہت بہت قریب ہے انشاءاللہ الرحمن. یہ بھی در حبیب ہے, بارگاہ غریب نواز ہے انشاءاللہ. یہاں دعا تو بے شک اللہ رب العزت اپنا فیض و کرم سے نوازے گا. درگاہ سے ہمیشہ امن بھائی چارے کی دعا کی جاتی ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں کی جاتی رہیں گی. موجودہ جو حالات ہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں کوئی بھی دیش ہو اگر وہ ہمارے ملک کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو ہم بارگاہ غریب نواز سے ہمارے وطن کی کامیابی کے حق میں دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم دوستوں, امید ہے خیریت سے تمام لوگ. آج تاریخ 10 مئی ہے. سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر موجود ہیں ہم لوگ, اور بارگاہ غریب نواز کے اندر میں انشاءاللہ آج دعا ہونے والی ہے جو ہمارے وطن ہندوستان کی فتحیابی کے لیے. بارگاہ غریب نواز میں ابھی دعا ہے اسپیشل انشاءاللہ وہ دکھاؤں گا, کیونکہ جب سے ٹینشن چلی ہے انڈیا پاکستان کی جنگ شروع ہو چکی ہے, کیونکہ پہلگام میں جو آتنکی حملہ ہوا اس کی مذمت بھی کری گئی بارگاہ غریب نواز یہاں سے, اور جو لوگ شہید ہوئے ان کے لیے دعا بھی کری گئی. اللہ جو زخمی ہیں ان کو شفا دے. اب دیکھو جنگ کا ماحول تو ہے, اور بارگاہ غریب نواز میں وہ ایک طرح سے ہم لوگ بھی وار زون کے اندر ہی آتے ہیں. اجمیر راجستھان میں ہے اور ہم بارڈر ایریا میں آتے ہیں. ویسے بارڈر 500-550 کلومیٹر دور ہے, لیکن اورنج الرٹ یلو الرٹ کی استھتی اجمیر میں بھی موجود ہے, کیونکہ جیسلمیر میں اٹیک ہو رہا ہے روز, باڑمیر میں ہو رہا ہے, بیکانیر میں ہو رہا ہے, اور جموں کشمیر پنجاب کافی جگہ ہیں, امرتسر کے اندر میں, ایون دلی میں بھی اٹیک ہوا جس کو ہماری انڈین آرم فورسز نے بخوبی ان کے اٹیک کو وفل کیا, ناکام کیا. S-400 ہمارا جو ایئر ڈیفینس سسٹم تعینات ہے وہ بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے. پھر بھی کچھ نہ کچھ نقصان تو ہوتا ہے, دیکھو جنگ میں نقصان تو ہوتا ہے دونوں سے پبلک کا. کچھ سویلین کی شہادت کی خبر ہے. ایک IAS آفیسر ہیں راجوری میں جو کہ ڈپٹی CM کا عہدہ تھا شاید ان کا, جموں کشمیر کے اندر میں نیوز کے اندر میں نے سنا تھا, وہ بھی مارے گئے. اور بہت کچھ چل رہا ہے. وہ بھی سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر ہم موجود ہیں. دربار کا منظر کچھ دکھاؤں گا. اذان ہوئی ہے عصر کی, نماز ہو جائے, نماز کے بعد یہاں پہ دعا کر دربار میں انشاءاللہ ہوگا. سامنے میں دیکھو بورڈ لگا ہوا ہے جو بھی دعا خیر ہوگی اس سے ریلیٹڈ. اس پہ لکھا ہے صاف صاف الفاظوں میں, حب الوطن من الایمان, کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ. نصر من اللہ و فتح قریب. فکر نہ کرو, خدا کی مدد یقیناً بہت بہت قریب ہے انشاءاللہ الرحمن. یہ بھی در حبیب ہے, بارگاہ غریب نواز ہے انشاءاللہ. یہاں دعا تو بے شک اللہ رب العزت اپنا فیض و کرم سے نوازے گا. تو دعا خیر کچھ دیر میں انشاءاللہ شروع ہونے والی ہے, تھوڑی دیر میں کریں گے ملاقات آپ سے. ہاں دوستو, بارگاہ غریب نواز میں موجود ہے ہم انشاءاللہ. دعا کچھ دیر میں ہونے والی ہے. کیس دربار میں آ گیا ہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا ہر کیس جو خواجہ جی کے دربار میں آتا ہے سالو ہوتا ہی ہے. تو یہ کیس جو ہے انڈیا پاکستان جنگ کا انشاءاللہ الرحمن جلد سے جلد سالو ہو جائے گا الحمدللہ انشاءاللہ. سرکار کی بارگاہ میں آ گیا ہے, ہو جائے گا بیڑا پار. سب انجمن کے ممبران بھی آ گئے الحمدللہ. ہمارے صدر صاحب اور نائب صدر صاحب تمام انجمن کے ممبران آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے. انشاءاللہ کچھ دیر میں دعا خیر بارگاہ غریب نواز میں کی جائے گی. اللہ رب العزت اپنے در حبیب کے وسیلے سے سب کی مشکل کشائی فرمائے, سب کی بگڑی بنائے اللہ. تمام خدام خواجہ موجود ہیں, اور بھی دیگر زائرین خواجہ بھی موجود ہیں سرکار کی بارگاہ میں. جیسے جیسے لوگوں کو معلوم پڑ رہا ہے اس دعا کا مین مقصد کیا ہے, جو انڈو پاک وار چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, ملک کی جیت کے لیے, فتحیابی کے لیے,
ہمارا ملک فتح یاب ہو جلد سے جلد، جو بھی معاملات حل ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین جلسہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہندوستان پیپرز کا جو حالات چل رہی ہے، یہاں پہ ایک دعائی جلسہ رکھا گیا ہے۔ میں ایک شعر سے آغاز کروں گا اس دعائی جلسے کا، جو مولانا اعجاز صاحب کا ہے، جو میرے دادا بزرگ تھے۔ جنتا بھارت کی آواز یہی کہتی ہے، جنتا بھارت کی آواز یہی کہتی ہے، درگاہ خواجہ معین مرکز یکجہتی ہے، درگاہ خواجہ معین مرکز یکجہتی ہے۔ لے سبق سفر کا انداز اسی سے اعجاز، لے سبق سفر کا انداز اسی سے اعجاز، گنگا جمنا یہاں ہر وقت فضا رہتی ہے۔ میں یہاں پر ہمارے صدر محترم موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ الفاظ کہنا چاہوں گا، اجازت ہے؟ آج یہاں ایک دعائی جلسے کا التماس کیا گیا ہے اپنے ملک ہندوستان کی نصرت، فتح یابی اور کامیابی کے لیے، اور ملک میں یکجہتی، امن اور سکون کی خاطر۔ تو ہمارا سب کا فرض ہے کہ ہم دعا کریں، سلامتی ہو ان جوانوں پر جو محافظ ہیں ہند کی سرحدوں پر، رحمتوں کا نزول ہو ان پر جو نگراں بنے کھڑے ہیں ہند کی سرحدوں پر۔ اللہ برکت عطا فرمائے ان کے حوصلوں کو جو کھڑے ہیں ہند کی حفاظت کے لیے۔ یہ جو میں نے 3 الفاظوں کی تشریح کری ہے، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سے نکالے ہیں، سلامتی، رحمت اور برکت۔ تو اس کا نزول ہمارے جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں، ہمارے محافظ بن کے ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں میرے یہاں پر، جو اپنے گھروں سے دور اور اپنے گھر والوں سے دور۔ ہمیں ناز ہے ان پر جو لوگ لڑ رہے ہیں ملک کی بقا کے لیے، اپنا خون بہا رہے ہیں اور جام شہادت پی رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں دربار عالیہ میں خادم خواجہ حضور غریب نواز کہ ہمارے جوانوں کے سروں پہ کامیابی کا، فتح یابی کا سہرا بندے اور ہمارا پرچم لہرائے، اور ہم ہندوستانیوں کے سر فخر سے بلند ہو۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً 26 سال پہلے، جب 1999 کی بات ہے، جب کارگل کی جنگ ہوئی تھی، تو کثیر تعداد میں سلطانوں کی جماعت میں اور مسلمانوں نے اجمیر سے کثیر تعداد میں اپنا رکت دان، بلڈ ڈونیٹ کیا تھا گھائل جوانوں کے لیے، اور ایک راشی پردھان منتری سہایتا کوش میں بھی دی تھی۔ کچھ لوگوں کو یاد ہوگا، یہ 1999 کی بات ہے، اس میں کئی لوگ یہاں پر ابھی موجود ہیں جنہوں نے بلڈ ڈونیٹ کیا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ملک سے محبت کرنا سکھایا ہے، ملک میں وفاداری کا سبق پڑھایا ہے، اور امن اور سکون قائم رکھنا بتایا ہے، آپس میں بھائی چارہ، اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کی نصیحت کری ہے، اور اسی پہ ہم لوگ آج بھی عمل پیرا ہیں۔ اگر وقت تو مختصر ہے، لیکن پھر بھی ایک میں میرے دادا بزرگ کا ایک نظم یہاں پڑھوں گا۔ راگ ہے نا اور ترانی ہے، ایک آواز ہے سنانی ہے، اگر سنو گے تو چین پاؤ گے، عزت اور آبرو بناؤ گے۔ افتراق ایک بوال ہے سمجھو، ایک بندہ ہے جال ہے سمجھو۔ افتراق کا مطلب یہاں پر ہے تمہارے بولے سے افتخار، افتراق ایک بوال ہے سمجھو، ایک بندہ ہے جال ہے سمجھو۔ بچھڑے رہنے میں فائدہ کیا ہے، سوچو سمجھو کہ ایکتا کیا ہے۔ بچھڑے رہنے میں فائدہ کیا ہے، سوچو سمجھو کہ ایکتا کیا ہے۔ ایک دل ایک جان بن کے رہو، ایک دل ایک جان بن کے رہو، وہ مقابل کوئی تو بن کے رہو۔ یہ شعار حیات ہے دیکھو، اور اسی میں نجات ہے دیکھو۔ ابھی آخری مصرع پیش ہے، کہہ دو اعجاز مرد و زن کے لیے، ایک ہو جائیں سب وطن کے لیے۔ کہہ دو اعجاز مرد و زن کے لیے، ایک ہو جائیں سب وطن کے لیے۔ اسی کے ساتھ میں احترام کرتا ہوں، اور ہمارے صدر محترم جناب غلام کبریا صاحب سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں ملک کے حق میں، ملک کی فتحیابی کے لیے، امن و امان کے لیے، اتفاق، محبت، بھائی چارے کے لیے، جو ہمارے ملک میں بنا رہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سرور کائنات افضل المخلوقات سید المرسلین خاتم النبی رسول العالمین احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ تیرے گناہگار بندے کی ایماندار اللہ کا دعا مانگتے یا اللہ ہماری دعاؤں کو کچھ امین کی طرف مانتا فرما اسلام کا بہت بڑا فرما دے یا اللہ ہماری اسلام کو میں بس نبی کرنا نبی نہیں آتا کو آیات سے نبی کرنا یا اللہ ہمارے اپنا مان لگا پیار محبت یا اللہ خواجہ آلو خواجہ معین الدین نائب النبی عطائر سلطان غریبات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہم کرم فرما دے یا اللہ جو ہم فارغ ہے جن ہم نے قربانیاں پیش کی ہمارے جوانوں میں جو لوگ تھے جو کوئی بھی لوگ تھے شہید کو مغفرت فرما دے جنت فرما دے اللہ دنیا سے شہیدوں کا تبایا کر دے عارت کر دے اللہ جو بہتر پھیلا اللہ اس کو عارت کر دے اللہ ان سے ہدایت فرما دے یا اللہ ان کو جتنا بڑے پریشنیاں شہیدوں کو حاصل کر دے جو اللہ فرما دے یا اللہ ہم گناہگاروں کی دعا قبول کرنا ہمارے کو بھائی جانا قائم بردار رہے ہندو مسلم کی خدائی کو ہماری پہچان ہے اللہ کو قائم بردار رکھنا یا اللہ اپنے ہم کرم فرما دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معلوم ہوا ہے کہ انشاءاللہ جب رکئی ہے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. ہم بارگاہ غریب حاضر اس سے پہلے اللہ اجازت دے رہا ہے کہ ہمارے ملک کی جنگ ہو جائے کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کی. اللہ دونوں ملک میں اتفاق کیا تھا دونوں ملک میں اپنا امانت کا پڑا. یہ بے شک غریبات کا کرم ہے غریبات کا کرامات ہے غریبات کی عنایت. یہ غریبات کا ملک ہندوستان ہے اس سے کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے ایمان. ہم نے کہا نا جو کیس خواجہ جی کے دربار میں آگا وہ سالو ہو جائے گا. یہ آیا دعا سے پہلے ہی سیز فائر ہو گیا الحمدللہ. ہمارے دیش جیت ہوئی. غریب نواز سب پہ کرم فرمائے عاشقین پر چاہنے والوں پر بس یہی دعا کریں گے ہم. ابھی بارگاہ غریب نواز میں ہم نے الحمدللہ دعا کری اور کچھ ہمارے خدام خواجہ صاحب نے کہا وہ دیکھو آپ بارگاہ میں اس بابت اچھا رکھا گیا جس کے اندر ہمارے ملک کے لیے ہماری شانتی بنے گا اس کی دعا خیر کی گئی. اور جو ہمارے سینک آج بارڈر پہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر لڑ رہے ہیں ہماری حفاظت کر رہے ہیں انہیں کی آج حفاظت کی وجہ سے ہم سکون ہوتے ہیں. اس لیے ہم بارگاہ نواز میں سکون دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت اور ہمارے ملک کو کامیابی عطا کریں اور پورے ملک میں شانتی اور بھائی چارہ قائم رہے. ہماری دربار میں آنے والے سب ظاہرین سے ایک ہی گزارش رہتی ہے سب آپس میں محبت پیار کا سندیش آپس میں بنائے رکھیں محبت کر نام صحیح جاری شان بھائی جی بتائیں کس طرح کی دعا کی گئی ہے درگاہ میں. سرکار غریب نواز کی جو بارگاہ ہے یہ بر صغیر کی سب سے بڑی بارگاہ ہے. اس بارگاہ سے ہمیشہ امن بھائی چارے کی دعا کی جاتی ہے اور ہمیشہ ان شاء اللہ تعالیٰ دعائیں کی جاتی رہیں گی. موجودہ جو حالات ہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں کوئی بھی دیش ہو اگر وہ ہمارے ملک کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو ہم بارگاہ غریب نواز سے ہمارے وطن کی کامیابی کے حق میں دعا کرتے ہیں. اسی اعتبار سے آج تمام خدام خواجہ غریب نواز آج بارگاہ غریب نواز میں اکٹھا ہوئے اور ہم سبھی نے بھارت کی جیت کی کامیابی کی اور ساتھ ہی بھارت کی مضبوطی کی دعا آج بارگاہ غریب نواز میں کی. سید افشان چشتی درگاہ. ہاں دوستوں آپ کو دکھایا دربار میں انٹرویو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ. فی امان اللہ.